الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء مع عذاب الفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه لا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيء عدل وعفو تفضل نشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركبها نجا ومن تخلف عنها فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى وبمواذرة الموت قبل حلوله بإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واق نازل وإن تفيض منه أو كنتم في بروج مشيدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى الانتهاء وبعجبا كيف هذه الغفلة وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم قبل الرحيل ويرتحلون عما قليل وأسف إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة صلاة عزیزان گرامی یہ ایام جو ابھی گزرے ہیں اور رحم خلی کی تاریخ ہے جس میں ولادت باعثات امام ہشتم آفتاب تابناک کی ولایت اور امامت امام رضا علیہ السلام کی ولادت باعثادت گزری ہے. آپ سب کو مبارک بہت بہت. امام علیہ السلام کی ایک حدیث جب آپ نیشاپور آئے تھے اور نیشاپور آپ جانتے ہیں کہ جو مشہد مقدس سے بہت قریب ہے تقریباً 150 کلومیٹر پہ واقع ہے یہ اور یہاں سے آپ گزر رہے تھے تو امام علیہ السلام سے لوگوں نے خواہش کی اس دور دیکھیے نیشاپوری ہمارے علماء بھی بہت گزرے ہیں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں جس کو نیشاپوری یا نیشاپوری کر کے عربی میں پانی ہوتا ہے تو انہوں نے بیس کا استعمال کیا ہے. تو یہاں پہ بہت علماء گزرے ہیں نیشاپور کے. پہلے یہ مقام یعنی باعث خود علماء کے زندگی کی جگہ تھی وہاں پہ علماء رہتے تھے وہاں پہ بہت سے علماء گزرے ہیں. اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ نیشاپور اتنا یہ مشہد اتنا مشہور نہیں تھا جتنا نیشاپور مشہور تھا. تو آبادی بڑھتے بڑھتے جب امام کی شہادت ہو گئی تو وہ لوگ ادھر زیادہ رجوع کیا اور یہاں پہ آبادی بڑھ گئی. آج وہاں پہ آبادی کم ہے یہ ایسا الٹا ہو گیا کیونکہ نیشاپور ایک علمی مرکز رہا ہے اور وہاں پہ علماء بہت گزرے ہیں بہت سی کتابوں انہوں نے لکھی ہے. علیہ السلام اس زمانے میں جو ہے جب امام ہشتم علیہ السلام آپ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو لوگ جوخ در جوخ پتہ چلا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور جو جلا وطنی کا سلسلہ تھا جو مامون رشید نے آپ کو وہاں سے جلا وطن کیا پھر وہ مرو کی طرف روانہ ہوئے تو اس جگہ پہ جب آئے تو امام علیہ السلام سے لوگوں نے خواہش کی آپ دیکھا جو حضرات زیارت کر چکے ہیں بہتر جانتے ہیں. وہاں پہ جو ہے چشمہ امام رضا بھی مشہور ہے اور وہاں پر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے ایک درخت بھی تھا لوگ منسوخ کہتے تھے کہ لوگ اس کی لکڑی کو لے جا کر کے تبرک کے طور پر جن کے یہاں بچے نہیں ہوتے تھے بہرحال وہ سب چیزیں ابھی نہیں اس کی ظاہر دکھتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے سب سے بڑی چیز یہ تھی قدم امام رضا بھی کہا جاتا ہے قدم گاہ کے نام سے نیشاپور مشہور ہے جو آپ جانتے ہیں. تو امام علیہ السلام جب سوار ہوئے وہاں سے آگے نہیں چلنے کے لیے تو لوگوں نے اس زمانے کے علماء فقیہ جیسے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اہل فقہ وہاں پہ آئے انہوں نے کہا کہ مولا آپ مجھے ایک حدیث بتائیے ایک حدیث سنائیے اپنے آباء و اجداد کی اپنی حدیث بتائیے تاکہ ہم لوگ نستفید منہا یعنی اس حدیث سے ہم فائدہ اٹھائیں. تو امام علیہ السلام نے یہی حدیث سنا جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے
اس حدیث میں کوئی شک نہیں ہے. امام نے اپنی زبان سے کہا اور یہ بھی کہا کہ ہمارے والد نے اپنے والد سے, ہمارے جد نے اپنے والد سے, ایسے کرتے کرتے جاتے جاتے یہ سلسلہ پیغمبر اسلام نے جبریل نے ڈائریکٹ خداوند عالم سے یہ نقل کیا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی, یعنی خود یہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ ایک میرا قلعہ ہے, قلعہ. فمن دخل حصنی امن من عذابی, تو اللہ کہتا ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, اور جو شخص اس قلعے کے اندر آ گیا, یعنی شہادتین پڑھ لیا اس نے, اس قلعے میں آ گیا تو ہمارے عذاب سے محفوظ رہے گا, ہمارے عذاب سے سیف رہے گا, وہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. امام راوی کہتا ہے کہ امام کچھ دور چلے تھے, تو اس زمانے میں جانتے ہیں کہ امام معصومی علیہ السلام جب سفر کرتے تو محمل کے اندر ہوتے تھے, کیونکہ حوادثات, یہ گرمی, خاک, ریگستان, ایک آدمی ایک طرح سے روم کی طرح سیو کر کے, محمل اسی کو آپ لوگ جو جانتے جو اوپر ایک ہماری لگائی جاتی ہے بالعمارہ, اس کو عربی میں عمارہ کہتے ہیں, ہماری, اس کے اندر سے آپ نے سر نکالا اور نکال کر کے پھر لوگوں سے مخاطب جو بھی پیچھے پیچھے کو چل رہے تھے کہا لیکن بشرطها و شروطها وانا من شروطها, صرف یہ کہنا کہ لا الہ الا اللہ کہنا یہ کافی نہیں ہے, محمد رسول اللہ خالی ظاہری کہہ دینا کافی نہیں ہے, بلکہ ولایت یعنی محمد مصطفیٰ کے جو 12 نائبین ہیں ان کو بھی دل سے مانو گے تب کافی ہوگا. خود امام نے فرمایا کہ لیکن بشرطها و شروطها, شرط اس کی ہے کہ آپ حضرات کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیے, یہ شرط ہے. قلعے میں داخل ہونے کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کی ورد کیجئے, اس کے بعد بشرطها یعنی وہ کلمہ, آگے ضمیر کلمے کی طرف جا رہی, کلمہ و بشروطها, اس کلمے کی بڑی شرطیں ہیں. پہلے میں سنگولر استعمال کیا, واحد, بشرطها و شروطها, پھر کئی شرطیں ہیں, صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اسی لیے ہم بے بانگ دوہل مسلمانوں سے میں اعلان کرتا ہوں کہ صرف کلمہ پڑھ لو گے تو کافی نہیں ہے جنت تک جانے کے لیے. امام نے فرمایا, امام نے پھر یہ حدیث پیغمبر اسلام تک پہنچی, پیغمبر اسلام سے جبریل تک, جبریل کو اللہ نے کہا کہ یہ پیغام میرا لے آ کر وہاں کہو کیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں ہے, بشرطها و شروطها, شروط میں سے یہ کہ وانا من شروط, امام کہتے ہیں ان شروط میں سے میں ایک شرط ہوں, یعنی میں علی بن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب اس کا خلاصہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولایت کو قبول کرنا ضروری ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نصارہ یہودی جس نے بھی کہہ دیا کلمہ اہل کتاب اشہد ان لا الہ الا اللہ اصلاً کافی نہیں ہے, اس لیے کہ صرف اللہ کو قبول کرنا کافی نہیں ہے. اللہ کو کون نہیں مانتا اس زمانے میں؟ اگر دیکھیں واقعی تحقیق کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندو سے بھی پوچھیے گا کہ پانی حضور ورشا کون کراتا, کہتا ہے بھگوان. میں وہ ڈیفینیشن نہیں کر رہا ہوں, بہرحال وہ کہتا ہے نا کہ گاڈ ہے, انگریز سے پوچھیے تو گاڈ کہتا ہے, ان کے آپ ہر چیزوں پہ بگننگ ہے نا فرام دا گاڈ بائی دا گاڈ لکھا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ان کا بھی ایک کنسیپٹ ہے یہ کہ کوئی ہے ذات جو دنیا کو چلا رہی ہے. کیوں حضور؟ ایسا نہیں کہ کوئی اللہ کو بہت ہی جو ہم کہتے ہیں کہ ملحد ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ آج کل لائق ہے, جسے ہم لوگ کہتے ہیں یہاں کی زبان میں انڈیا میں کہتے ہیں کیا ورڈ ہے انگریزی میں کہتے ہیں کچھ کہ یہ فلاں گروپ کا ہے, ناستک, اور ایک انگریزی کا بھی ورڈ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ سیاسی ہے, تو یہ مطلب یہ لوگ وہ ہیں. بہرحال ابھی سے نکل گیا, آپ سب جانتے. تو یعنی لائق کہتے ہیں, یعنی کوئی مذہب نہیں مانتا یہ, ہاں ایتھکس کوئی مذہب نہیں مانتا, لیکن وہ یہ فیل کرتا ہے کہ کوئی ذات ہے. اتنا سسٹم جو دنیا کا ہے ایسے تھوڑی چل رہا ہے. سورج کیوں نہیں پورب کے بجائے پشچم سے نکل جائے, ہے نہیں, جا کے جو ہے ویسٹ کے بجائے ایسٹ میں ڈوب جائے؟ ہونا چاہیے بھائی, کبھی تو گڑبڑ کچھ ہونا چاہیے. لیکن یہ نظام بتاتا ہے, ایک سسٹم ہے, کوئی چلا رہا ہے. ہم آپ ایک گھر کو اگر تھوڑا سا بے توجہ ہو جائے تو گھر کو نہیں چلا سکتے, ایک مدرسے کو نہیں چلا سکتے, کالج کو نہیں چلا سکتے. اتنی بڑی نظام ہے دنیا جو ہے, یہ کیسے چل رہی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا بغیر سسٹم کے, بغیر کسی ذات کے. تو امام نے فرمایا ماننا کافی نہیں. پھر علماء نے یہاں بحث کی, دیکھیے علماء نے بحث کی ہے کہ کیا یہ کہنا کافی, کہتے قطعاً صحیح کافی نہیں ہے, بلکہ توحید کو ماننا پڑے گا. توحید کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے خود قرآن کو تو ماننا ہی پڑے گا. اس کے بعد جو ہے قرآن نے کیا فرمایا اس کو ماننا پڑے گا, کیا حرام ہے کیا حلال ہے, پورے سسٹم میں آپ جائیں گے. جانے کے بعد پھر ولایت کو ہی ماننا پڑے گا.
पैगम्बर इस्लाम ने क्या कहा, फरमाया ये हदीस मोतबर बयान कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, सबने चाहे कोई बुखारी हो चाहे सफारी हो, सबने नकल किया कि पैगम्बर ने फरमाया है कि मेरे बाद, सुनिएगा, मेरे बाद 12 खलीफे होंगे। हत्ता बास हदीसों में इन्होंने नकल किया, कहते हैं कि नाम भी लिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम लिया, इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम तुम इसी बात की तरफ इशारा करना चाहते हैं, लेकिन बेशर्तिया बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे, वह नाम ही शुरूतिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कहोगे, फिर हमारे बाद भी जितने मोहम्मद के खुलफा हैं उनको भी मानना पड़ेगा, तब जाके कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी होगा, इसके बगैर नहीं होगा। इसीलिए इमाम ने महमिल से थोड़े दिन दूर जा करके महमिल से दोबारा आप जो है अपना सर निकालते हैं, निकाल के फिर मुखातब होते हैं, कहते हैं इस्माऊ या अय्युहन्नास, ऐ लोगों सुनो कि ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा। बहुत ही शर्तें हैं, उन शराइत में से एक हम भी शर्त है अहले बैत अलैहिस्सलाम, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम को भी आपको कबूल करना पड़ेगा। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले। दूसरी बात यह है, इमाम के सिलसिले के इमाम अलैहिस्सलाम जो है मदीना मुनव्वरा पैदा हुए सन 148 हिजरी में, 20 साल आपकी इमामत रही, और बड़े आपने हारून रशीद को देखा, मामून रशीद के दौर को देखा, और भी अदवार को, अमीन उसके भाई मामून के बेटा जो भाई जो अमीन था, बहुत ही ये जंगजू आदमी, बहुत सियासतबाज, खुद जो है इमाम अलैहिस्सलाम, यानी मामून को क्या समझते आप, शातिर तरीन ये बादशाह गुजरा है, यानी बनी अब्बास का, बनी उमैया का दौर तो इमाम मोहम्मद बाकिर के तक रहा मेरे ख्याल से, इमाम ज़ैनुल के आखिर तक, इमाम बाकिर शुरू तक बनी उमैया वाले रहे, फिर बनी अब्बास के खुलफा। इनकी सियासत अलग थी, इनकी सियासत ये थी कि चालबाजी करके शहीद कर दो। देखिए तमाम अइम्मा मासूमीन तो है, शहीद होना है, लेकिन हमेशा इनकी सियासत में रहे, इनकी पैखानों में रहे, इनके जो है उसके शिकार होते रहे। लेकिन बहरहाल जो हादी होता है, जो अल्लाह की तरफ से हादी होता है, उसकी बात अलग होती है। इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत ये रही है, मेथड ये रहा हमेशा कि आप वैसे ही सियासत करते थे जैसा दुश्मन सियासत करता था, देखते थे कि क्या ये करना चाहता है हमारे खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ में, ना तक इस्लाम था, इमाम को अपने ज़ाती उससे कोई लेना तो नहीं था, वो हादी बन के आए थे, है नहीं, इस्लाम को उनको फैलाना था दुनिया में, पैगम्बर इस्लाम की जो है रिसालत को पहुंचाना था, अल्लाह के दीन को पहुंचाना था। तो वैसे ही इमाम मासूमी ने सियासत अपनाई है। अगर आप हिस्ट्री का वाकई इस्लामिक हिस्ट्री को देखिए, आप उसको पढ़िए, पूरा पढ़ते रहते हैं इससे बेहतर, तो ये जो है वहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम ने हमेशा इस पे ध्यान दिया कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसी एतबार से अपना स्टेप लिया हुआ है, उसी एतबार से अपना कदम बढ़ाया है। वरना देखिए, और ये कभी कहते हैं लोग कि इमाम हसन ने सुलह क्यों कर ली, इमाम हुसैन ने जंग की, दोनों अपनी जगह पे सही था, इसलिए क्यों सही है हम तायद नहीं कर रहे, लेकिन हमारी क्या बस जो हम इमाम के काम की तायद करें, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो दिखने में आता है कि चूँकि अब इस्लाम बिल्कुल ख़तरे में हो गया था, बग़ैर शहादत के जो है इस्लाम बच नहीं सकता था, इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कहा कि व इन लम यस्तकीम दीन मुहम्मदिन इल्ला बिक़त्ली, अगर दीन पैगम्बर सिवाय मेरे कत्ल के उस्तवार नहीं रह सकता, यानी कायम नहीं रह सकता, तो इमाम खुद फरमाते हैं, ये मोतबर इमाम की हदीस है कि फजा सयूफ खुज़ूनी, अय तलवारों आओ मुझे कत्ल कर दो। देखिए इमाम ने सियासत बताई कि मैं देख रहा हूँ कि यजीद कहता था कि न कोई वही आई है, न कोई ना वही नाज़िरी, न कोई कुरान आया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल उसने एकदम सिरे से ख़त्म कर दिया। तो इमाम ने कहा कि यहाँ पे क्या करना, हमको यहाँ जंग करनी पड़ेगी, चूँकि अब वो आखिरी नौबत आ गई, पूरी कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देखिए, वहाँ इमाम सुलह करते हैं, अभी इतना नहीं था, सुलह करते हैं, जंग के लिए भी हालात चाहिए। वहाँ से पूछते लोग, इमाम हसन से कहते हैं कि हुजूर आप क्यों नहीं क़याम करते, क़याम में जंग कीजिए। इमाम ने कहा सहाबी ले आओ, जंग के लिए ऐसे थोड़ी मैं तना जाऊँ, मैं भी शहीद हो जाऊँ ज़ाहिर तौर पर, कोई फ़ायदा भी ना हो, कई लोग मार दिए जाएँ। तो हमेशा इमाम मासूमीन की सीरत ये रही है नज़ीर गिरामी कि हमने यानी सामने वाले के कैरेक्टर को देखा, उसकी सियासत को खास तौर से निगाह रखे रहे, ये क्या कर रहा, उसी एतबार से इमाम ने कदम उठाया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जिनकी बात तारीख अभी गुजरी है, आपने भी बड़े यानी आपका मुकाबला बड़े शातिर बादशाह से था, कोई बादशाह ऐसा नहीं गुजरा जैसा मामून रशीद गुजरा है। इसको हम लोग कहते हैं कि बहुत घुमाता था, वो चालबाज एक नंबर का था, चालबाजी करता था, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से करके इमाम को यहाँ तक लाया। कहाँ पे लाया कि इमाम से कहता कि शादी करो मेरी बेटी से, इमाम से कहता कि वली अहदी को कबूल करो,
کیوں؟ لوگوں میں یہ دکھانا چاہتا کہ میں دشمن نہیں ہوں امام کا. یہ مشہور ہوتا آہستہ آہستہ کہ علی بن موسیٰ رضا کی مخالفت یہ کر رہا ہے بادشاہ، تو لوگ اسے پھر رہے تھے اور امام کے چاہنے والے ہو رہے تھے. دیکھیے سیاست یہیں پہ ہے، توجہ کیجیے. یعنی دن بدن امام کے لوگ چاہنے والے بڑھتے جا رہے تھے، اس گورنمنٹ کی مقبولیت گھٹتی جا رہی تھی. اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے جو دل میں حسد لیا تھا میں شہید کروں گا ان کو، وہ امام سے قریب ہوتا ہے. ہر جگہ وہ کہتا تھا ابن عم، یبن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، اے میرے چچا کے بیٹے. اور رشتہ داری کہاں سے تھی وہ الگ کی بات ہے، لیکن وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا تھا، کبھی نام نہیں لیتا تھا، بہت کم. یہ کہہ کر کے بتانا چاہتا تھا کل میں امام کو، دیکھیے سیاست، کل امام کو میں شہید کر دوں تو کوئی مجھ پر شک نہ کرنے پائے. دیکھا آپ نے سیاست، کوئی نہ کہے کہ امام رشید نے شہید کرایا، یہ کیا ہے. یہ سیاست تھی اس کی. یعنی ہمیشہ تقرب کیا اس نے، بہت قریب گیا. امام نے فلیادی قبول کیا، نہیں قبول کر رہے تھے، بہت مجبور ہو کر کے وہ بڑی سیاست اس میں، بڑی باتیں اس کے اندر ہے. کہا کہ لیکن اس شرط کے ساتھ قبول کر رہا ہوں کہ میں دخالت نہیں رکھوں گا تمہارے کاموں میں. کیوں دخالت نہیں کروں گا؟ اس لیے تمہارے کام کی کوئی تائید نہیں ہماری ہے. تم جو کام کرو گے تو کیا میں تائید کروں گا اس کی؟ یہ نہیں کر سکتا ہوں، میں امام ہوں، ہے کہ نہیں. تمہارے کون مار دیا جا رہا ہے، کون کس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، تو یہ تھوڑی کہ امام والی عہد ہے تو امام جو اس کی تائید کر. نہیں، امام نے کہا کہ سرکاری امور میں، گورنمنٹ کے امور میں میری کوئی دخالت نہیں ہوگی اور میرا دربار ہمیشہ کھلا رہے گا. یعنی میں جہاں رہوں گا وہاں ہمارے چاہنے والوں کے لیے مسائل فقہی پوچھنے کے لیے، مشکلات کو حل کرانے کے لیے لوگ آتے رہیں گے. یہ نہیں کہ تمہارے دربان روک دیں گے اور نہیں جاؤ، علی بن موسیٰ رضا سے آپ مل نہیں سکتے ہو، ہے نا. تو یہ سب شرائط تو قبول کیا اس نے، مامون رشید نے، تب امام نے. لہٰذا امام سے ملنا ویسے ہی عام تھا. یہ نہیں کہ آپ بن گئے ولی عہد، یہ وہ تو حکومتی طور پر تو جانتے ہیں آپ کی سیکورٹی کتنی ہوتی ہے، اس زمانے بھی ایسے ہی تھا. ایسا نہیں تھا. امام نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں رہے گا. اور جس کو کہتے ہیں امام نے ظاہر طور پر قبول کیا، حالانکہ دل سے تو چاہتے نہیں تھے، لیکن مجبور کیا اس نے کہ آپ کو قبول کرنا پڑے گا. اور کیسے کیسے امام کو بہرحال اس نے شہید کرایا. صلوات پڑھیے گا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب والغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته وغضبه وبسط اليدين بالرحمة. سبحان من لم يكلم نفسا الا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها الا. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب الا هم وسفحا. اشهد ان لا اله الا هو الرؤوف على العباد جوده والعباد على المذنبين بحلمه. ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله داعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وقادة الأمم وأولياء النعم ومعادن الرحمة. أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة التي عن الأوزار التي أثقلت ظهوركم فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو الكثير. قال الله تعالى وقول العقوب إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صلوات عليه اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ جو ایمان لائے ہو تقوی الہی اختیار کرو. ولا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کبھی کبھی ہم مایوس ہو جاتے ہیں، پالنے والے گناہ میں نے کیا تھا لیکن جو ہے خداوند عالم شاید معاف نہ کرے. تو اس لیے بہت سے واقعات ہیں اس سلسلے میں. اگر انسان، قرآن میں خود خداوند عالم فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ،
شرک جو اللہ معاف نہیں کرتا، بقیہ سب گناہ معاف کرے گا، لیکن بٹ یہاں پہ میں کہتا ہوں اس لیے کہ اب کوئی یہ نہ سمجھ کے کہ میں گناہ کر لوں نعوذ باللہ پھر اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ اپنی رحمت کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ بندو دیکھو، اگر غلطی سے مسٹیک ہو جائے، غلطی سے آپ کے یہاں گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کا اللہ نصوح کہتے ہیں اس توبہ کو جس کے بعد آپ جو ہے اس کو ریپیٹ نہ کریں۔ ہم نے کوئی گناہ کیا، معافی مانگ لی، چلو توبہ کر، توبہ یعنی اخلاص سے توبہ کی واقعا اب آئندہ جب تک میری زندگی رہے گی آخر نفس تک جو میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ یہاں کیا ہوا آپ دیکھیں، مساجد میں دیکھتا رہا تو بہت ہنسی بھی مجھے آتی ہے کہ دیکھا لوگ اپنے رخساروں پہ تماشا حضور مارتے رہتے ہیں، کیا یہ تماشا مسخرہ ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ آپ دکھاؤ مت مانگ کر کہ میں توبہ کر رہا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ دل سے توبہ کریے، پھر وہاں سے نکلے مسجد سے فلم دیکھنے چلے گئے، ڈانس ہو رہا ہے وہاں چلے گئے، یہ سب یعنی یہ مشاہدات بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر دیکھا وہاں چلے گئے، شراب پیتے تھے نعوذ باللہ وہاں چلے گئے، پھر آئے مسجد میں، کیا ہوا؟ توبہ کر لیا مولانا، توبہ یعنی آپ روز توبہ کرتے ہو، روز مقام تو پھر توبہ کرتے ہو، کیا یہ مسئلہ ہے؟ یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے، اللہ کو نعوذ باللہ، اللہ کہتا ہے ہمیں بیوقوف بنا کیا کرو گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انکم ترجعون الینا، سب کے سب ہمارے پاس آؤ گے، اللہ مطمئن ہے نا ہم سے، کیا بھائی آنا آپ کو ہمارے ہی پاس، اب جیسے چاہو دھوکہ دے دو، جیسے چاہو ہم کو نعوذ باللہ بقول ہماری زبان کے بیوقوف بنا لو اللہ کو، یہ تو خود اپنے آپ، انکم ظلمتم انفسکم، ہم نے اپنے پر ظلم کیا ہوا، اللہ کوئی ہے، اللہ کہتا ہے اگر تم میری پوری دنیا، میری قرآن کہتے ہیں میری عبادت نہ کرے تو بھی میرے اوپر کوئی فرق نہیں آنے والا ہے، کوئی اثر نہیں ہوا، میں کیا میں تھوڑی تمہاری عبادت کا ہوں، اگر فرما رہے ہیں تو انسان جب کوئی گناہ اگر غلطی سے ہو جائے، انسان غیر معصوم ہے، معصوم نہیں ہے، منصوم اللہ، معصوم اللہ نہیں ہے، کوئی غلطی ہو سکتی ہے تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، الا یشرک بہ، مگر یہ کہ شرک نہ کیا جائے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے اور یہ پانی میں کوئی اور برساتا ہے وہ بھی شریک ہے، یا مثلا بعض جو ہے آج کل ملنگ اولنگ کا جو چلا ہوا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولا علی مثلا کہتے ہیں کہ بہت سب کچھ ہے، صرف کہتے ہیں صفات سب خدا کی، لیکن خدا نہیں۔ مولا نے خود سجدہ کر کے بتایا کہ میں خدا نہیں ہوں، میں بھی کسی کو مانتا ہوں، وہ الگ چیز ہے کہ مولا کے یہاں معجزات تھے، سب کچھ دیکھا اور نصیریوں نے دیکھا، لیکن آپ شرک نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ بالکل ہے، بھائی معصومین ہیں، جتنے انبیاء علیہ السلام صاحب اعجاز ہیں، معجزات سب کو مانیے، لیکن خدا کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا شرک اگر انسان کرے گا تو اللہ کے میں اس کو معاف نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ تمام گناہ۔ اب یہ گناہ خاص طور سے جب بخشے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لوگ بہت سے جگہ مقامات ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے دعا قبول کرتا ہے، مثلا جو ہے جب ولادت ہوتی ہے، جب وہ محترمہ اگر عورت جو ہے اگر وہ دعا کر دے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ زیر قبہ امام حسین یعنی کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ شہید کا خون گرتا ہے، پہلا خون، کوئی اللہ کی راہ میں شہید مجاہد ہے، جہاد کر رہا ہے اور واقع لڑنے جاتا ہے، پہلا خون جب اس کو تیر لگتا ہے، اس کو گولی لگتی گرتا ہے تو اس وقت وہ شہید دعا کر دیتے، یقین مانیے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ خود میری اطلاع میں ہے کہ اگر کوئی خاتون اس ٹائم جب بچے کی ولادت ہوتی ہے کوئی دعا کر دیتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، ہوئی بھی ہے دعا قبول جنہوں نے کیا ہے۔ زیر قبہ امام حسین کی فضیلت کیوں ہے؟ دیکھیے میں پورا اشرا پڑھ چکا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام، محرم چکے آنے والے سے بیان کر رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے شہادت کی بنا پر کسی کو عطا نہیں کی، کسی کو بھی نہیں عطا کی۔ بالکل پیغمبر اسلام تمام انبیاء میں سب سے بہتر ہیں، پیغمبر اسلام مولا علی سے بھی بہتر ہے، لیکن بٹ یہاں پر ایک ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے شہادت دی کربلا کے اندر اور اس کے بعد جو آپ کو فضیلت نصیب ہوئی کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہے وہ فضیلت۔ میرے جملوں پہ آپ غلط برداشت نہیں ہونا چاہیے، یعنی شہادت امام حسین علیہ السلام کی بنا پر اللہ نے بڑے کرامات دیے امام حسین کو، بڑے دعائیں کو قبول فرمایا امام حسین کے لیے جو کسی نبی کے لیے بھی نہیں ہے، بالکل واضح ہے یہ، اور یہ مقام نہیں ہے، بیان کروں کسی انشاءاللہ کسی دن۔ تو یہ عزیزان توبہ کریے، توبت نصوح، یعنی اس کے بعد اصلا اصرار نہیں ہونا چاہیے، ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے آخری بار خداوند عالم واقعا خلوص نیت سے آیا ہوں کہ میں مثلا فلاں گناہ کیا تھا، آج سے میں قطعاً نہیں کروں گا، نامحرم کی طرف میں دیکھتا تھا قطعاً نگاہ نہیں کروں گا، مثلا مثال دے رہا ہوں، میں یہ کام کو چوری کرتا تھا قطعاً نہیں کروں گا، بالکل اللہ قبول کرے گا، لیکن آپ نہ کرو اس کے بعد،
پھر چلیں گے کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. یہ تو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو بھی نہیں دے رہے. اللہ کہہ رہا مجھے نہیں دیتے، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہو. اپنے نفس سے تم نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا، پھر تم نے یہ کر دیا، تو دھوکہ دے دو. اب آئیے سب سے بہتر جگہ جو سمجھتے ہیں لوگ، جو عام تصور میں ایسا مشہور بھی ہے کہ چلو نماز پڑھتے ہیں، وہاں اپنے گناہ کی مغفرت کر لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے تو ہوتا ہے. جو ریٹائر ہو جاتے ہیں بیچارے، وہ سمجھتے ہیں کیا بھائی اب مولانا تصویر دے دو، ہے کہ آپ کے پاس سجدگاہ دے دو، قرآن ان کو گورنمنٹ سے مل جاتا ہے، سمجھ رہے؟ اب وہ کیا مسجد پکڑ لیتے ہیں. اس سے پہلے کیا کیا تھا؟ اگر دیکھیں کہ ان کی تاریخ، میں کسی کو نام لے نہیں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ، تو تاریخ دیکھیں پوری تاریخ سیاہ ان کی ہے. کہا زندگی بھر میں نے گناہ کیے، اب چلو آخری عمر ہو رہی، ریٹائر بھی ہو گیا ہوں، جو بھی 10-15 سال زندگی ہے مسجد پکڑ لیتے ہیں، دن بھر دعا پڑھتے ہیں، مسجد تسبیح پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. کیا فائدہ ہے؟ آپ جس جوانی میں جیت کیا تھا، جوانی کے عمل کو اللہ قبول کرتے. بچے آ رہے ماشاء اللہ سے واقع، ان کو جو ثواب ملے گا ہم آپ کو نہیں ملے گا ثواب. یہ نفس کو مار کر آ رہے ہیں. یہ کھیلنے بھی جا سکتے تھے، یہ بیڈمنٹن، یہ گیم سب میں جا سکتے تھے، لیکن واقعی انہوں نے نفس مارا ہے. ہم کہاں جائیں گے؟ بوڑھے لوگ کہاں جائیں گے؟ کہیں نہیں جائیں گے. گھر اور مسجد، ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ مجبوری. لیکن یہ جو آ رہے ہیں جوان لڑکے آتے ہیں، بہت طبیعت خوش ہوتی ہے جوانوں دیکھ کر کے، یہ نفس کو مارتے ہیں، ان کا ثواب الگ اللہ تعالیٰ لکھے گا. ایسا نہیں ہے. حدیث اور روایت میں اس طریقے سے ہے کہ جو نفس یعنی جو عمل جوانی میں انسان کرتا ہے، اس کا عوض اور اس کا ثواب الگ ملتا ہے. بہت فرما رہے ہیں. تو مسجد جائے، توبہ ہے مثلا، آتے ہیں توبہ کرتے ہیں. دیکھیے ایک چونکہ امام کی ابھی ولادت گزری ہے، کل ہی گزری ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. امام ہشتم، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم کبھی توجہ نہیں کرتے ہیں جماعت کے اوپر. جماعت کا بہت ثواب ہے. اسی لیے آپ دیکھیں خود بامے کے اندر میں جو اطلاع ہے کہ اذان ابھی ہوتی ہے، جماعت 10 منٹ بعد 15 منٹ بعد ہوتی ہے. کیوں؟ علماء نے تاخیر کا ہی کر سکتے ہیں جماعت کے لیے، یعنی صرف جماعت کے لیے فضیلت وقت کو چھوڑ سکتے ہیں آپ. اول فضیلت جو وقت ہوتا ہے چھوڑ کے جماعت کے لیے آپ 10-15 منٹ تاخیر کر سکتے ہیں. یہ سب کا اس طرح نظریہ ہے، لہذا وہ ثواب کو ملے گا. کیونکہ جماعت کا زیادہ ثواب ہے تو لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی میں حدیث دیکھ رہا تھا تو خود امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے فضل الجماعت علی المفرد. حدیث سنیے گا. اس حدیث کو خود جو ہے شیخ صدوق نے بھی نقل کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے وسائل الشیعہ میں نقل کیا ہے، اس لیے معتبر حدیث ہے کہ فضل الجماعت علی المفرد. امام ہشتم کی حدیث، جماعت کا ثواب جو ہے مفرد پر، یہ یعنی بغیر جماعت کے پڑھنے پر، انفرادی طور پر فرادہ پڑھنے پر، یہ ہے کہ آپ ایک رکعت جماعت سے پڑھیں گے. اور جو مشہور باتیں ہیں، دیکھیے میں بغیر دلیل کا نہیں کہتا کیونکہ خود میں تحقیق کرتا ہوں ہمیشہ، اور جو مشہور ہے، مشہور کیا 70 رکعت کے برابر. یہ تو مشہور ہے کہ آپ ایک رکعت پڑھو اور جماعت سے پڑھو 70 رکعت ثواب ملے گا، ہے نا؟ یعنی ایک رکعت جماعت سے پڑھیے 70 رکعت انفرادی کا ثواب ملے گا. یہ تو مشہور ہے. لیکن اس حدیث میں کیا فرمایا ہے؟ وسائل الشیعہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ الفارقہ، یعنی ایک رکعت آپ پڑھیں گے جماعت سے تو 2000 الفا یعنی دو یا نون گر گیا، اضافت عربی گرامر قانون ہے. الفارقہ یعنی 2000 رکعت کا ثواب ہے. تو کون احمق ہے جو حضور یعنی 2000 جو پڑھے گا؟ ہم لوگ تو کیا رمضان میں ہے کہ نہیں 6 دن کی نماز میں حالت خراب ہو جاتی ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں، چائے کا انتظام ہونا چاہیے اور دودھ والی چائے اور پالا ہو، کیک بھی ہو، ہے نا، نہیں پڑھ پاتے ہیں. تو یہ تو بہت اچھا اللہ نے چانس دیا کہ ہم جو ہے جماعت سے پڑھ کر کے گویا 2000 فرادہ نماز کا ثواب لے رہے ہیں. صلوات پڑھیے پر محمد علماء کی سیرت ہے. ابھی میں نام لوں گا تو نام کے بغیر بتا رہا ہوں. ابھی اس وقت ایران کے اندر ایسے علماء ہیں کہ جو ہر روز، یعنی بڑے بڑے علماء کی بات کریں گے بٹ ٹائم نہیں ہو، افراد ہیں جو ہر روز اب جماعت سے اپنی اہل و عیال کے ساتھ نماز جماعت سے پڑھتے ہیں. گھر میں پڑھتے ہیں لیکن جو ہے وہ جماعت سے پڑھتے ہیں. 3 آدمی ہے، 2 آدمی اکیلے ہی پڑھ سکتا ہے جماعت سے، تو اپنے بچوں کو بلاتے چلو بیٹا جماعت کرائیں گے. یعنی وایت اللہ اپنے گھر میں جا نہیں سکتے، باہر یا نہیں جاتے مثلا اپنی سیکورٹی بنا پر، تو وہ جو ہے جماعت سے پڑھتے ہیں. اور فرمایا سیرت دیکھیے، یعنی اتنا ثواب ہے کہ جماعت کا ثواب لے لو. صلوات پڑھیے پر محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی قدم رسول اللہ فی محکم کتاب بالصلاۃ علی نبی و حبیب فقال تعلیما لکم و تشریفا للصفیہ ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على سيدة نساء العالمين وبدر خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها. اللهم صل على الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على الحسين شهيد بكربلاء سلام الله عليه. اللهم صل على علي بن الحسين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد بن علي سلام الله عليه. اللهم صل على جعفر بن محمد سلام الله عليه. اللهم صل على موسى بن جعفر سلام الله عليه. اللهم صل على علي بن موسى سلام الله عليه. اللهم صل على محمد بن علي سلام الله عليه. اللهم صل على علي بن محمد سلام الله عليه. اللهم صل على الحسن بن علي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماحي أعصار البدع والطغيان هادم أمير الشرك والنفاق حاسد قر الغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه. وعلى آباء الكرام وتصلت الله والأيام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واكحلنا ناظرنا بنظر منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمراء المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال والعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر وتنفع ذكره. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.